اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو ایک جگہ مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اسی مناسبت سے اس آیت کا سہارا لے کر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں گزارشات کے طور پر رکھنی ہیں۔ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کر دیں۔ آج کا عنوان ہے نسبت مع اللہ کی اہمیت۔ ہم میں سے اس وقت موجود لوگوں میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جو کسی سے متعلق نہ ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے منسلک ہیں، اور سب کو اہل اللہ کی نسبت حاصل ہے۔ چنانچہ بہت ضروری گفتگو کے دائرے میں یہ چند ایک معروضات۔ نسبت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے بنیادی طور پر میرے آپ کے ذہن کا۔ چنانچہ بہت آسان لفظوں میں اس کو سمجھ لیں کہ کسی ایک شے کا دوسری شے سے خصوصی تعلق قائم ہو جانا یہ نسبت کہلاتا ہے۔ کسی ایک ذات کا کسی دوسری ذات سے خصوصی ربط ہو جانا، خصوصی تعلق ہو جانا، یہ نسبت کہلاتا ہے۔ اس تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے اس شے کی حیثیت اور قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور اس کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت تقی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عام مسلمان، یہ ایک عام سا بندہ اپنی عامی زندگی میں وہ حیثیت نہیں رکھتا جو نسبت کے مل جانے کے بعد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ نسبت میں بہت عمومیت کے ساتھ کلام کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ معاشرے میں رہتا ہے اور عامی بندہ ہے، اس سے سلام کلام رب زب ملنا جلنا سبھی کا ہے، اور اچانک الیکشن کی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں اور وہ بندہ کسی طرح الیکشن کی مہم کا حصہ ہو جاتا ہے، اور اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے رہنما اور لیڈر کی حیثیت سے بن کھڑا ہوتا ہے، ابھرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ الیکشن لڑتا ہے، نسبت کے پانے کی کوشش ہے، نسبت کے حصول کی ممکنہ کوشش ہے الیکشن کا لڑنا۔ الیکشن لڑتا ہے اور مقدر اس کا کہ جیت جاتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بھی بندہ وہی ہے اور آج بھی بندہ وہی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے شخصیت بدل گئی ہے۔ اب آپ اس کو سرے راہ اس کے منہ پر ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، ہزار گالیاں دی ہوں گی آپ نے، ہزار باتیں آپ نے کہی ہوں گی، لیکن الیکشن کے جیت جانے کے بعد اب اس کی شخصیت بدل گئی ہے۔ چنانچہ نسبت انسان کی حیثیت بدل دیتی ہے، نسبت انسان کی حیثیت بدل دیتی ہے۔ اب ذرا تصور فرما لیں کہ نسبت دنیاوی سے جب حیثیتیں بدل جاتی ہیں تو نسبت اخروی ہو، اور مخلوق کی نسبت سے انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے، خالق کی نسبت میسر آئے تو کیا کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نسبت کی وجہ سے انسان کے رتبے پر بڑا فرق پڑتا ہے، اور انسان ہی نہیں، نسبت کے رتبے کی وجہ سے اشیاء بھی اپنی حیثیتیں بدل جاتی ہیں، ان کی اشیاء کی اپنی حیثیتیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے ایک بندہ، اس نے 2 اینٹیں خریدی ہیں اور
وہ لایا، یا یوں آپ کہہ لیں کہ کسی بھٹے پہ اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، بھٹا ہوتا ہے نا اینٹوں کا، وہاں اینٹیں تیار ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی بھٹے سے اینٹیں جاتی ہیں لوگوں کے مکانات کی تعمیر کے لیے، اور اسی بھٹے سے اینٹیں جاتی ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے۔ ایک وقت میں دو بندے کھڑے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کو لے جا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے لے جا رہا ہے۔ اینٹ اسی بھٹے کی ہے، بدلہ کیا ہے؟ بولے، نسبت بدلی ہے، نسبت بدلنے کی وجہ سے حیثیت بدل گئی۔ وہ اینٹ جو گھر میں لگی ہے اس کا کوئی اکرام نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ اینٹ جو اللہ کے گھر میں لگی ہے اس کی حیثیت اس درجے تبدیل ہو گئی کہ اگر مسجد کی اینٹیں کہیں رکھی ہوں اور غلطی سے کوئی اینٹ گر جائے تو کمزور سے کمزور درجے کا مسلمان اس اینٹ کو اٹھائے گا اور نہایت احترام کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ اس اینٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہے۔ پھر اللہ کے گھر میں بھی اینٹوں کے دو طبقات ہیں، ایک طبقہ اینٹوں کا وہ ہے، ایک حصہ اینٹوں کا وہ ہے جو لگنا ہے مسجد کے اس حصے میں جہاں نمازیں ادا کی جانی ہیں، اور اینٹوں کا دوسرا حصہ وہ ہے جو لگنا ہے ٹوائلٹ میں۔ جس کو جہاں نسبت ہے ویسی اس کی حیثیت ہے۔ تو نسبت کی وجہ سے انسان کی اور چیزوں کی حیثیت بدل جایا کرتی ہے۔ چنانچہ زمین پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یوں اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنایا ہوا ہے، اور امت محمد کا یہ خصوصی اعزاز ہے کہ وہ جہاں چاہیں رب کے حضور سجدہ سر بسجود ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ نے پوری زمین کو ان کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے اس جگہ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور انسان کو وہ احساس کہیں نہ کہیں رہ کے ستاتا ہے۔ چنانچہ آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں اسی جگہ پر اب سے 6-7 ماہ قبل جب اس مسجد کی نشاط ثانیہ کے طور پر بنیاد رکھی گئی تعمیر کے لیے، تو امیر ملت حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند وہ تشریف لائے تھے، تو حضرت کو اس کا احساس رہا۔ وہ گفتگو میرے پاس آج بھی محفوظ ہے، چند ایک منٹ کی کلپ ہے۔ وہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ کل تک زمین کے جس حصے پر ہم نماز پڑھتے تھے آج بادل ناخواستہ ہم چپر لے کر کھڑے ہیں۔ یہ ایمان اور انسان کے اپنے اندر ایمانی کیفیات کی وہ دنیا ہے کہ بندہ کتنا بھی کمزور ہو، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تو اپنے آپ میں ایک بڑی شخصیت ہیں، یعنی کمزور سے کمزور درجے کے مسلمان کے لیے بھی یہ بات ناگوار ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کی زمین کے اس حصے کو کسی بھی طرح سے پامال ہونے دے۔ یہ نسبت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جب آدمی کی نسبت کسی اونچی جگہ قائم ہو جاتی ہے تو اسے دنیا اور اس کی اپنی خاندانی سطح پر جہاں جس اعتبار سے اس بندے کا اسٹیٹس ہو اسی زاویے میں اور اسی پہلو سے عزتیں ملنے لگتی ہیں۔ چنانچہ معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیں لوگ اپنی نسبتیں اونچی جگہوں پر قائم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، بڑا خاندان تلاش کرتے ہیں، شرفا تلاش کرتے ہیں، اہل طاقت تلاش کرتے ہیں، دبدبے والے لوگ تلاش کرتے ہیں، اور کئی بار بندہ اس نسبت کا، کئی بار نہیں اکثر بندے اس نسبت کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کس کا داماد ہوں، آپ جانتے ہیں میرے خسر کون ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارا داماد کون ہے۔ یہ نسبتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کس کا بیٹا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا پڑوس کیا ہے۔ چنانچہ بر وقت یہ بات ذہن میں آئی، نسبت کے پیسے لوگوں نے وصول کیے ہیں۔
سید المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مکان بنایا ہوا تھا، ان کے مکان کے برابر میں ایک یہودی کا مکان تھا، تو اس یہودی نے اپنا مکان سیل آؤٹ کرنے کے لیے لکھا یہ مکان بکاؤ ہے، اور ایگزامپل کے طور پر اس کی قیمت اگر 50,000 تھی تو اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ کوئی بندہ آیا گاہک خریدنے کے لیے اور اس نے کہا کہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ تو آدمی ڈھانچے سے اندازہ لگا لیتا ہے، زمین کے سرکل ریٹ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی اتنے کا تو مال بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تم مال کی بات کرتے ہو، مال یہ 1 سے بھی زیادہ کا ہے، میں تو 1 مانگ رہا ہوں۔ کہا بھائی مال تو زیادہ سے زیادہ 50 کا ہے اور آپ 1,00,000 درہم مانگ رہے ہیں۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، میرے پڑوس میں سید المحدثین عبداللہ ابن مبارک بستے ہیں، میں 50,000 اپنی مال کی قیمت لے رہا ہوں اور 50,000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے لے رہا ہوں۔ تو وہ پڑوس سے جو نسبت حاصل تھی اس نسبت کے پیسے کما رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا وہ جانتا تھا کہ میرا جو پڑوس ہے وہ اتنا مبارک پڑوس ہے، برکت سے میری اپنی ایک حیثیت ہے۔ چنانچہ مشائخ لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو نسبتوں کا حصول ہو گیا، جن اشیاء کو نسبتیں جس زاویے سے مل گئی وہ کامیاب قرار پائیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے ریاض الجنہ میں کھجور کا وہ ایک تنا استوانہ حنانہ ایک درخت تھا، کھجور کا ایک درخت تھا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو حضور نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا، تو وہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں سسکیاں لے کے رویا۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ حضور سے اس کو نسبت ہو گئی تھی اس لیے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا گیا۔ اصحاب کہف کا کتا، جانوروں کی انٹری نہیں ہے جنت میں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جانوروں کی شکل میں جائیں گے بھی نہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ان کو اللہ تعالی وہاں کس اعتبار سے جنت میں داخلہ عطا کریں گے؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ انسانی شکل دے دی جائے گی، باہر کیفی ہے، لیکن یہ کہ ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا اور یہ جنتی ہیں۔ سبب نسبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل میں ان کو کچھ ایسے دیوانوں سے نسبت ہو گئی، وہ کچھ دیوانے نکلے تھے توحید کا علم اٹھا کر اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور توحید اور ایمان اور اللہ کی وحدانیت اور اس کا نور اپنے دل میں سمائے ہوئے اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس کے لیے انہوں نے مزاحمت کی۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ان کے لیے تو جو کیا، ان کی سنگت، ان کی رہنمائی، ان کی رہبری، اور کہیے کہ ان کے ساتھ لگنے والی چیزوں کو بھی اللہ پاک نے وہی مقام عطا کیا کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ابھی میں کل پرسوں میں کسی اسکالر کو سن رہا تھا، ہمارے ہندوستانی کے ہیں، وہ غیر مسلم اسکالر ہیں، بڑی اچھی گفتگو۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے لوگ اہل علم کو نہیں سنتے، وہی بات ذرا یونیورسٹیز، کالجز، عصری تعلیم گاہوں کے دانشمند افراد یس نو تھینک یو ایکچولی اور پتہ نہیں کیا کیا سب مرچ مسالہ لگا کے کہتے ہیں، اس کو بڑا سب سراہتے ہیں اور کہتے دیکھو کتنی قیمتی بات کہی۔ تو ایک لڑکے نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سرکل کے لوگ 25,000 روپے کماتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ 25,000 سے زیادہ کبھی نہیں کما سکتے۔ پھر اس نے کہا آپ کی سرکل کے لوگ 1,00,000 روپیہ منتھلی کماتے ہیں یا 2,00,000 روپیہ منتھلی کماتے ہیں یا 3,00,000 روپیہ منتھلی کماتے ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی اتنا کما لیں گے۔ میں نے جب یہ سنا تو تجسس بڑھا، میں نے سوچا دلیل کیا دیتا ہے ذرا دیکھوں، تو وہ دلیل وہ لایا جسے 14 صدی سے اللہ کے نیک بندے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے اس صحبت کے اثرات آپ پر پڑیں گے
جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو ان کی سرگرمیاں ہوں گی، ان کی سرگرمیوں سے متاثر ہونا آپ کا یقینی ہے۔ اسی کو اللہ نے 14 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ ہے نا وہ صحبت صالح کے اثرات۔ حضور نے فرمایا کہ عطار کے پاس بیٹھو گے تو آخری درجے میں خوشبو لے کے اٹھو گے۔ اسی بات کو یعنی آپ خوب غور کیجئے اور دنیا جہان کے بیسٹ اسکالرز کو سنیے جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہ ہو۔ قسم رب کعبہ کی مسجد میں بیٹھ کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کو سنیں گے نا اور نچوڑ ان کی گفتگو کا نکالیں گے تو ایسا لگتا ہے، یقین ہوتا چلا جاتا ہے یہ کہیں نہ کہیں اسلام کو پڑھتا ہے۔ ساری باتیں چھن چھن کے آتی ہیں، اسی کو ہمارے اکابر بزرگان دین بہت سیدھے سادے انداز میں کہہ جاتے ہیں۔ بہر کیف یہ کہ کسی شے کا دوسری شے سے، کسی ذات کا دوسری ذات سے ایک خاص تعلق قائم ہو جانا نسبت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے جب نسبت کا قیام ہوتا ہے تو نتیجے میں آدمی اللہ رب العزت سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں جو شخصیت ہوتی ہے یہ ذریعے کے طور پر کام کرتی ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کریں اور صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ اصل میں یہ نسبت مع اللہ کا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسبت مع اللہ کا۔ آپ اسی راستے سے پہنچیں گے۔ اس کو میں مدلل کیے دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی مروجہ تبلیغ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اللہ کا دستور، ان کی سنت یہی ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کے یہاں جایا کرتے ہیں، لیا کرتے ہیں، بنا کرتے ہیں۔ الفاظ پہ غور کریں گے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کے یہاں جایا کرتے ہیں، لیا کرتے ہیں اور بنا کرتے ہیں۔ شیخ نے آپ بیتی میں ایک جملہ بار بار نقل کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں بھیا وہ کاندھلے کی بڑی میٹھی زبان ہے، بابو یوں ہی کوئی بڑا نہیں بنتا۔ میں ان دعوت کے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کچھ نہ کرو شیخ کو پڑھ لو، ڈھنگ سے پڑھ لو، تم سے بڑا دائی زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ شیخ کو تو گم کر بیٹھے فضائل اعمال میں، پتہ نہیں کیا چکر میں پڑ گئے۔ شیخ الحدیث صاحب کو پڑھو، مولانا زکریا صاحب کو، بالخصوص دعوت میں دعوت سے وابستہ طبقے کو شیخ کو پڑھنا چاہیے۔ اور وہ ہے نا وہ فضائل صدقات کا جو چیپٹر ہے اسے گھول کے پی جاؤ اگر پی سکو تو، سارا تصوف بھرا پڑا ہے۔ آج تک لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ فضائل صدقات میں ہے کیا۔ ٹوٹل تصوف بھرا پڑا ہے، ٹوٹل خانقاہ ہے۔ ایک ایک پیج پر نہیں، ایک ایک پیج کی ایک ایک لائن نہیں، ایک ایک لائن کے ایک ایک حرف میں تصوف چھلکتا ہے۔ اور اخیر زمانہ تو شیخ کا گزرا ہے ایسا، بھائی خانقاہ بناؤ، بھائی خانقاہ بناؤ، بھائی ذاکر پیدا کرو۔ یہ کیفیت تھی شیخ کی۔ جب مدینہ منورہ سے یا ہندوستان واپسی ہوتی تھی تو شیخ کا حال یہ تھا بھائی ذاکر پیدا کرو، بھائی ذاکر پیدا کرو۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے اگر والا کوئی عمل ہے اور کوئی شے ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دیوانے اللہ کو یاد کریں، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ دو باتوں پر اتنی اہمیت کے ساتھ زور دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے ذاکرین پیدا کرو اور مکاتب کے نظام کو مستحکم کرو۔ اور ابھی میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا، ارتداد کا سد باب، ارتداد کا توڑ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ جب ان لوگوں کی یہ باتیں سامنے آتی ہیں، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ارتداد کی کمر توڑنے کے لیے سب سے پختہ ذریعہ مکتب کے نظام کو منظم کرنا ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ چند بچے مسجد میں بیٹھ کے اگر منظم طریقے پر اللہ کا قرآن پڑھ لیں تو کیا کچھ وجود میں آ جائے گا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی آپ ایک پوری نسل محفوظ کر رہے ہیں، آپ پورا سرکل محفوظ کر رہے ہیں، بھائی پوری دنیا آپ محفوظ کر رہے ہیں۔ اگلے 10 سال کے بعد جو طبقہ وجود میں آئے گا آپ اس پوری نسل کو بچا کے لے گئے۔ یہ مکتب ہے۔
ہمارے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے بیٹے اتنی شدت سے اس پر زور دیتے تھے، چنانچہ ہمارے یہاں جتنی شدت سے اکابر نے مکتب کے قیام پر زور دیا اتنی شدت سے ہم نے اس میں غفلت برتی ہے۔ اللہ محفوظ فرما دے۔ اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سنجیدہ ہیں۔ ہم میں بڑی کہیے کہ احساس کمتری یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے ہر آدمی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرے۔ مکتب کے قیام کا مطلب ہے آپ کو اپنی بستی پڑھانی ہے، اپنا محلہ پڑھانا ہے، چند ایک ساتھی اکٹھے ہو اور وہ ایک حافظ قرآن، عالم دین اور قاری قرآن کا انتخاب کریں اور کسی ایک جگہ کا تعین کریں اور چند بچے سلیقے کے ساتھ ان کے ایمان اور قرآن کی سلامتی کے لیے قرآن پڑھا دیجئے، دیکھیں آپ کتنا بڑا کام ہو جائے۔ بہرکیف یہ بات ضمن نہ گئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ایک ذات کا دوسری ذات سے خصوصی تعلق قائم ہو جانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ نسبت کہلاتا ہے۔ نسبت سے انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ایک بندہ جو الیکشن سے پہلے عامی تھا، الیکشن کے بعد خاص ہو گیا، ابھی تک آپ اس کو اس کے نام سے پکارتے تھے، اب آپ نام لینا مناسب نہیں سمجھتے۔ ودھایک جی، نیتا جی، سر کیسے ہیں جی؟ ایک بندہ جو کل تک عام آپ کے ساتھ کھیلتا کودتا پھرتا تھا، سلیکشن ہو گیا پولیس میں بھرتی ہو گئی، اس کی ہو گیا 2 اسٹار 3 اسٹار اور بڑھتے گئے اسٹار، ستارے لگتے گئے۔ اب آپ اس کی اس حیثیت کو واضح کرتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے، اور دروغہ جی، حالانکہ آپ کا کلاس میٹ ہے۔ ایک لڑکا آپ کے سرکل کا، آپ کے فرینڈ سرکل کا، آپ کے ساتھ کھیلا کودا، بچپن، اسکول اور ٹیوشن سب کچھ ساتھ میں رہا، مکتب ساتھ میں رہا، دیکھتے دیکھتے راستے تبدیل ہوئے، آپ ذرا تجارت کی دنیا میں چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے صدر میں، اور اس نے ذرا رخ موڑا اور کالج سے نکلا اور نکل کے پڑھتے پڑھتے مدرسہ پڑھتے پڑھتے وہ جا بیٹھا دارالعلوم دیوبند میں۔ آپ صدر کی دنیا کے بڑے تاجر ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے آ رہا ہے، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی، ارے کہاں تھے، کیا تھا، کیوں تھا؟ اس نے بتایا میں ذرا پڑھنے چلا گیا تھا، دارالعلوم سے فارغ ہوں۔ ارے آپ عالم ہو گئے۔ یہ فرسٹ ٹائم ملاقات ہے۔ اب اس کے بعد جب بھی ملاقات ہوگی، گو کہ آپ بڑے تاجر ہیں، گو کہ یہ بندہ اپنے آپ میں آپ کا کلاس میٹ ہے، لیکن وہ نسبت کا حصول جو اس کو ہوا ہے نا، آپ کو مجبور کرے گا۔ اور عالم صاحب، یہ بندہ آپ سے کہتا بھی ہے، ارے نہیں نہیں آپ ایسا نہ کہا کریں، نہیں نہیں بھائی، آپ کا احترام ہم پر فرض ہے۔ آپ کا احترام ہم پر کس چیز نے اونچا کیا؟ نسبت نے کیا۔ کس چیز نے حیثیت بدلی؟ نسبت نے بدلی۔ کیوں بندہ ممتاز ہو گیا؟ نسبت بدل گئی تو حیثیت بدل گئی، کچھ اور نہیں ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیاوی نسبتوں کے بدلنے سے انسان کی حیثیت میں اتنے امتیازات آ جاتے ہیں، پھر غور کریں خدا کی نسبت، اللہ کا تعلق کسی کو حاصل ہو جائے تو بندے کی حیثیت میں کس قدر تبدیلی آئے گی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت عام سی مثال میں دیا کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، کسی کی مثال لے لیں، اپنے مشائخ میں کسی بڑے عالم دین کی مثال آپ لے لیں، جہاں آپ کی محبت، عقیدت، عظمت، چاہت کا مرکز ہو۔ وہ مختلف لوگ ہیں، مختلف محبتیں ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف رجحانات ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اور محبوب العلماء حضرت پیر فقیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جب ان دونوں حضرات کی آمد یہاں انڈیا ہوئی تو اتفاق سے وہ دونوں سفر دیکھنے کا بہت قریب سے موقع ملا۔ تو ہم نے دیکھا ایک عجیب کیفیت، دیوانہ وار، وارفتگی، شوق، محبت، ایک عجیب جنون۔ اور حضرت شیخ الاسلام جب تشریف لائے تو وہ محلہ بڑ ضیاء الحق دیوبند میں ایک جگہ ہے، وہاں شام میں حضرت کا خطاب ہونا تھا، اور حضرت مفتی خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ میں تھے، میں نے ان سے پڑھا ہے، ان کے گھر پر حضرت ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت، اور ایک بڑی بھیڑ کو پتا چلا کہ حضرت وہاں ہیں، قاری واصف صاحب اور مفتی عارف صاحب دارالعلوم وقف کے اساتذہ میں ہیں، ان کے گھر پر ایک بڑی بھیڑ پہنچ گئی، چکا جام ہو گیا،
طلبہ جنون کی حد تک ایک نظر چاہتے ہیں. یہاں رک کر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کو 2 سے زیادہ ہاتھ ہیں, 2 سے زیادہ آنکھیں ہیں؟ پیر صاحب کی جھلک پانے کے لیے ایک عجیب جنون تھا. کیا ہے وہ کچھ انسانی دنیا میں جو اوصاف ظاہری طور پر جسموں کے ساتھ لگائے گئے ہیں ان سے الگ ہے. یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جب دوسری ملکوں میں کہیں تشریف لے جاتے ہیں, عجیب ہجوم ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کچھ خاص ہے؟ یہ عام انسانوں سے ہٹ کر انسان ہے؟ نہیں, اصل میں ان کو اللہ کی ذات عالی سے نسبت ہے. پروردگار کی نسبت کا حصول ان کے یہاں ہے. اللہ کی نسبت کی وجہ سے, تعلق مع اللہ کی نسبت کی وجہ سے, نسبت مع اللہ کے حصول کی وجہ سے ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی. ورنہ ہماری آپ کی طرح عام انسان ہی ہے نا. نسبت نے امتیاز برپا کیا ہے, نسبت نے حیثیت بدلی ہے. اور سنیں, یہ نسبت کا حصول انسان کو کتنی بلندی پہ لے جاتا ہے. کئی بار اس کو سمجھنا بڑا ٹف ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ممکن کیسے ہے؟ لیکن وہ ممکن ہوتا ہے, سبب پیچھے نسبت ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں, نسبت کے لغوی معنی تعلق اور لگاؤ کے ہیں. ڈکشنری آپ اٹھائیں گے نسبت کے نام پر تو ڈکشنری آپ کو یہ دے گی. اصطلاحی معنی ہے بندے کا اللہ سے خصوصی تعلق ہونا, طاعت کا اس پر غلبہ ہو اور معصیت سے اجتناب کی طرف اس کی طبیعت راغب ہو. یہ تعلق مع اللہ ہے. بابا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں, معلوم یہ ہوا نسبت اللہ تعالیٰ سے خاص قسم کے تعلق کا نام ہے. آگے بڑی گہری بات فرماتے ہیں, جس قدر یہ تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر نسبت مضبوط ہوگی. جس درجے یہ تعلق پختہ ہوگا, چنانچہ عمومی نسبت تو ہر مومن کو حاصل ہے. ایک نسبت ہے عمومیت کے ساتھ, وہ ہر مومن کو ہے. کفار کے مقابلے جب آپ اس کا موازنہ کریں گے تو وہ نسبت ہر مومن کو حاصل ہے. لیکن خصوصی نسبت, ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے 3 درجات لکھے. ان میں فرماتے ہیں ایک درجہ ہدایت کا عمومی ہے جو تمام مسلمانوں کو حاصل ہے. ایک درجہ ہدایت کا خصوصی ہے جو انبیاء کو حاصل ہے. ایک درجہ درمیان میں ہے جو اولیاء کو حاصل ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی طبعی تقاضوں اور فطری بنیادوں پر گناہ کی طرف چلتا تو ہے لیکن روک لیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ روک لیا جاتا ہے. اصل میں وہ نسبت ہوتی ہے. اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. اس کو ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یوں ہی تھوڑا ہی آدمی بچتا ہے. آپ کہتے ہیں جی بس آج تو حضرت کیا بتاؤں کیسے بال بال میری حفاظت ہوئی ہے. نا, وہ ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں تو کسی شیخ سے منسلک بھی نہیں ہوں, تو پیچھے والدین بیٹھے ہیں, لیکن ہے کوئی نہ کوئی. آپ خالی نہیں ہیں. اور اگر کسی نے مستقل نسبت کا قیام کیا ہے, کسی سے منسلک ہے, پھر یاد رکھیں آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ شیخ بناتے ہوئے یوں بھی ڈرتے ہیں انہیں شیخ نہیں ملتا. وہ کبھی کبھی مولانا سجاد صاحب کا جملہ ذہن سامنے آتا ہے. مولانا کہتے تھے ایسے ہی تم حسن بصری ہو جو تمہیں اپنی اصلاح کے لیے عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے. یعنی تعجب ہے, لوگوں کو شیخ نہیں ملتے. کہتے نہیں وہ پہلے جیسے حضرت نہیں رہے. تو پہلے جیسا تو کچھ بھی نہیں رہا. اگر آپ کو پہلے فریم میں فٹ کر لیا جائے تو آپ بھی نہیں ہیں پہلے جیسے, کچھ نہیں ہے پہلے جیسا. اور یہاں حضرت شیخ کا جملہ, حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت شیخ نے حضرت تھانوی کے خلفاء کو کہا بھائی رجوع کر لو, بھائی رجوع کر لو. اے ہائے شیخ کی میٹھی زبان, بھائی رجوع کر لو. اب وہ حضرت تھانوی کے کچھ خلفاء تھے, بڑے لوگ تھے بہرحال, انہوں نے کہا جی حضرت جیسا نہیں دکھتا. فرمایا جو آج ہے یہ کل نہیں ہوگا.
حضرت جیسا تو دکھتا ہی نہیں، ملے گا ہی نہیں، لیکن آج جو کچھ ہے نا کل یہ بھی نہیں ملنے والا۔ تو آج آپ کو جو مشائخ حاصل ہے کل یہ بھی نہیں ملنے والے، نہیں ملیں گے، آپ 1000 کوششیں کریں یہ نہیں میسر آئیں گے۔ ہر اگلا اپنے پچھلے کو روتا ہے صاحب، ہر اگلا اپنے پچھلے، جو دور گزر گیا نا آپ کو اسی کو رونا ہے، جو آنے والا دور ہے وہ گزرے ہوئے دور سے بہتر نہیں ہوگا، بدتر ہوگا۔ اس واسطے اللہ کے بندو اس بات کی کوشش کرو کہ نسبت کا قیام آپ کی زندگی میں اتنا ضروری ہو جیسے جسمانی طور پر جسم کی حفاظت کے لیے ظاہری طور پر آپ ڈاکٹر سے عارضی نسبت کا قیام ضروری سمجھتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کی سلامتی کے فیصلے کیے جا سکیں۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بہت محبت کے ساتھ بہت زیادہ واضح کر کے بیان کیا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے وہ کہ نسبت مع اللہ، یہ جو نسبت مع اللہ ہے نا، انسان کو جب یہ حاصل ہو جائے اب وہ ایک عام بندہ نہیں رہتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور نسبت کی قدردانی، نسبت کا حصول اور نسبت کا مل جانا، اس کی لاج رکھ لینا، یہ انسان کو اتنا ممتاز کرتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، مجھے بتائیں آپ، اور کمزور سے کمزور درجے کے مسلمان سے پوچھ کے بتائیں وہ جنید بغدادی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ سب جانتا۔ ایسا اجلا اور روشن نام ہے کہ یوں جنید بغدادی نام سامنے آیا فوراً ایک تصویر ہے، ایک مجسمہ ہے، ایک شخصیت ہے جو ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کے اولیاء میں شامل صف اول کے لوگوں میں سے ایک آدمی۔ جنید بغدادی بنے کیوں؟ جنید بغدادی بنے کیوں؟ بغداد کی سرزمین پر ایک حاکم کے شاہی پہلوان تھے۔ کیا تھے؟ ایک حاکم کے شاہی پہلوان تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کچھ بڑے لوگوں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، کسی کو پہلوان رکھنے کا شوق ہے اور کسی کو باڈی بلڈر رکھنے کا شوق ہے، اور مختلف ذوق و شوق ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو وہ اس حاکم کو ایک خاص ذوق تھا کہ وہ پہلوانی کو پسند کرتا تھا، تو اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اکھاڑے کا خصوصی پہلوان رکھا ہوا تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ آئے کوئی ذرا ہمارے جنید کو شکست دے کے دکھائے، آئے کوئی۔ اب یہ اعلان اتنا عام ہوا کہ ایک ایسے گھر تک بھی پہنچا جس گھر میں کئی ایام گزرے تھے کہ وہاں چراغ نہ جل سکا، اور اس گھر کے لوگوں کی کھان پان کا تو کیا تصور، چراغ نہ جل سکا۔ سادات کا گھر ہے، آل رسول سے ہیں، اللہ کے محبوب سے ان کو نسبت ہے، اور ان لوگوں تک یہ عمومی پیغام پہنچا کہ شاہی دربار سے حاکم کا یہ اعلان ہے جو ہمارے جنید کو شکست دے دے گا ہم اسے بڑے انعام سے نوازیں گے۔ اب یہ بندہ ٹھہرا آل رسول سے، سوال تو نہیں کر سکتا، صدقہ اس پر حرام ہے، زکوٰۃ اس پر حرام ہے، خیرات اس پر حرام ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، نسبت رسول اس کو حاصل ہے، ہاتھ پھیلائے گا تو نسبت کمزور پڑ جائے گی، نسبت کی حیثیت مجروح ہوگی۔ چنانچہ فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں، فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں، لیکن برداشت کیے جا رہے ہیں۔ کہاں تک برداشت کرتے؟ جب یہ پوسٹر سامنے آیا، یہ اعلان سامنے آیا، تو حاکم کے دربار میں ایک شخص نے دستک دی، صدا لگائی، کہاں ہے تمہارا جنید؟ بلاؤ اسے، ہم اس سے کشتی کریں گے۔ اب درباریوں نے دیکھا ایک مریل سا بندہ، ہڈی کا ڈھانچہ، نہ جسم پر گوشت پوست، کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے، کون لڑے گا؟
تو انہوں نے کہا میں لڑوں گا. تو آگے سے جواب میں انہوں نے کہا حالت دیکھی اپنی؟ کہا ہاں حالت دیکھی ہے. چیلنج کر رہا ہوں تمہارا جنید مجھ سے جیت نہیں سکتا. میں قسم خدا کی داد دیتا ہوں اس آدمی کی ذہن کو کہ اس نے کتنی غور سے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ میں جنید کو نسبت کا حوالہ دوں گا اور وہ نسبت کی قدر کرے گا. آپ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے. آج ہم یہ امید کسی اس بندے سے نہیں کر سکتے جو صف اول کا نمازی ہے، اس لیے کہ امت عمومیت کے ساتھ نسبت کو پامال کر رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے، مجھے بتائیں نا، آپ یہ سوال کرنے کا ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ جہاں آقا کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور وہاں کے لوگ کچھ نہ کر سکتے ہو، پوری امت کو برباد ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے. کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کی جینے کی. تو ہمارا تو وجود بیکار ہے، بے معنی ہے. ہم بے معنی لوگ نسبت، یعنی ایک تو حیثیت کچھ نہیں ہے، وہ نسبت کا حصول جس درجے میں اللہ کی عطاؤں کے اور ان کے کرم کے صدقے میں میسر ہے، اس پر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صاحب نسبت کی قدردانی اور نسبت کی لاج نہیں رکھ پاتے ہیں. میں اس بندے کی ذہنیت کو، اس کے دماغ کو، اس کی فراست کو سلام کرتا ہوں. اس نے کتنے پروسوق انداز میں یہ بات کہی. بلاؤ اپنے جنید کو. حاکم تک اطلاع پہنچائی گئی. حاکم نے کہا میرا بھی تو ذرا سامنا کرائیں، ہم بھی تو دیکھیں یہ شہزادے ہیں کون. وہ دیکھا تو وجود انتہائی کمزور. کہا بھائی کیوں دکھ دیتے ہو، جانے دو، کہاں چکر میں پڑ رہے ہو. کہا نہیں کوئی دکھ دینے والی بات نہیں ہے، بلاؤ اپنے جنید کو. اور کیوں وقت ضائع کرتے ہو، کشتی کا وقت طے ہو گیا. اکھاڑے میں دونوں پہلوان اتر گئے. جنید بغدادی بھی ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، رحم کر رہے ہیں. اللہ ذرا سی تیز پٹخی اگر دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو دار فانی سے باقی کو کوچ کر جائے. آخر ہو تو ہو کیا، بنے تو کیا بنے. اب وہ پہلوان اور پہلوان دونوں بندوں کے ہاتھ جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں آئے تو اس نے کان میں کہا جنید میں سید زادہ ہوں، آل رسول ہوں، میرے گھر اٹھواروں کا 8 دن کا فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو پہلے سے حشاش بشاش زندگی جیتا ہے. جنید اگر تو ہار جائے گا میرے گھر میں چراغ جل جائے گا، مجھے کچھ مل جائے گا. جنید تھے تو اکھاڑے کے پہلوان، لیکن جانتے تھے نسبت کیا ہوتی ہے، جانتے تھے نسبت کی حیثیت کیا ہے. کیسے اپنے آپ کو پٹخ دیا زمین پر، آنکھیں چکما گئیں اور وہ ایسے جیسے عقل کام نہ کرے. حاکم نے کہا نہیں اس کو ہم نہیں مانتے، پھر سے لڑو. وہ دوبارہ سے کشتی ہوئی، پھر جنید ہار گئے. وہ تبارہ سے کشتی ہوئی، پھر جنید ہار گئے. 12 میں جب جنید ہار گئے، حاکم نے انعام و اکرام دے کے اس کو روانہ کیا اور پھر جنید اپنی خاص خلوت گاہ میں گئے. رات ہوئی، سوئے تھے شب کو، خواب میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آپ کے آقا نے کہا جنید تم نے ہماری نسبت کی قدر کی ہے، ہمارے نام کی لاج رکھی ہے، تم نے ہمارے گھر میں چراغ جلایا ہے. جنید اب دیکھنا تمہارے نام کو اللہ کیسا آباد کرتے ہیں. اس دنیا کے وجود کے رہتے تمہارا نام آباد رہے گا. اگلے دن حاکم نے بلایا اور پوچھا جنید سے. جنید میں رات کی بات نہیں سمجھا. کہ سمجھا میں بھی نہیں تھا، رات کے خواب نے سب سمجھا دیا. اب اس نے جب سمجھایا ہے تو میاں یہ تو موقع ہی ایسا تھا، اس پہ آدمی جتنا مر مٹے اور جتنا لٹ جائے اتنا کم ہے. جتنا لٹ جائے، آہ کو نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ اسٹیٹس جو آج میرے آپ کے ذہنوں اور کتابوں اور لائبریریز اور کہیے کہ دنیا جہان کے اذہان کا حصہ ہے، قسم رب کعبہ کی یہ نسبت کی قدر کا نتیجہ ہے، نسبت کی لاج کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. نسبت نے ایسا ممتاز کیا، آج لوگ اس کو کھیل سمجھتے ہیں. چنانچہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صاحب نسبت کا مقام، اس پر یہ عنوان باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کے منبر سے فرمایا تھا
اور مخاطب کیا تھا سلاطین مغلیہ کو. یہ فرمایا اے سلاطین مغلیہ تم کو تخت و تاج مبارک ہو، لیکن ولی اللہ کے سینے، ولی اللہ دہلوی کے سینے میں ایک چھوٹا سا صندوقچہ ہے جس کا نام دل ہے، اس میں اللہ کی محبت کے جو کچھ جواہرات ہیں وہ تمہاری اس تمام دولت سے کمتر ہیں، اور میں اپنے آپ کو تم سے زیادہ دولت مند سمجھتا ہوں. حافظ شیرازی اللہ کی یاد میں مست ہوا تو ایک جو کے بدلے ایران کی 2 بڑی سلطنتیں چھوڑ دیں، خریدنے کو تیار ہو گئے. بھائی یہ علامت ہے نسبت کی. جس شخص کو حسن کی دنیا سے، جاہ اور عزت کی دنیا سے، سورج اور چاند کی دنیا سے وہ بندہ بک جائے نا تو سمجھ لو یہ شخص اللہ کی نسبت خاصہ سے محروم ہے. وہ تھے نا ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کی بادشاہت ایک بندہ چھوڑ رہا ہے، یوں ہی چھوڑ رہا ہے؟ یوں ہی نہیں چھوڑتا. ایک آدمی حاکم ہے، بادشاہ ہے، وقت کا ذمہ دار ہے، امیر ہے، اور بلخ کی بادشاہت چھوڑ رہا ہے. آخر کیوں؟ یوں ہی تو نہیں چھوڑتا نا. وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑنے کی بھی ایک خاص وجہ ہے. اصل میں وہ نسبت مع اللہ کا قیام ان کو میسر آیا، نسبت مع اللہ کا حصول ممکن ہوا. پروردگار نے اپنی محبت کے جام کا ایک گھونٹ پلایا، اور پھر کیا کہنے تھے میاں، کائنات بدل گئی. پھر کیا کہنے تھے، کائنات بدل گئی. اس لیے آپ میں سے جو لوگ صاحب نسبت نہیں ہیں، پھر یہ نسبت جس پر ہم اس وقت گفتگو کر اور سن رہے ہیں، اس نسبت کو نسبت اصلاحی کہتے ہیں. یعنی کسی بندے کا کسی دوسرے بندے سے بئیں طور وابستہ ہونا کہ آپ میرے مرشد ہیں، مربی ہیں، شیخ ہیں، آپ میری اصلاح فرمائیے گا، میرا خیال رکھیے گا اور میرے کام آئیے گا، روحانی ڈاکٹر کے طور پر آپ مجھے دوا دیجئے گا اور میں اس کے مطابق عمل کروں گا، تاکہ نگاہوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ کی ایکٹیویٹیز، پاؤں کی ایکٹیویٹیز، سوچ کا حصہ، یہ سب پاکیزگی اور طہارت کا حصہ ہو جائے. بعض ساتھی سوال کرتے ہیں صاحب وہ بیعت کیوں ہو، کیوں ہونا چاہیے جی بیعت؟ تو میں بہت آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں بھائی لاسٹ ٹائم بیمار کب ہوئے تھے؟ تو جو بندہ جب بیمار ہوا ہوتا ہے وہ آگے سے بتاتا ہے جی ابھی پچھلے دنوں موسم تبدیل ہوا، وائرل چل رہا تھا تو بخار آیا تو کہاں گئے تھے؟ کہ ڈاکٹر کے گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ دوا لینے گئے تھے، دوا کھائی تھی، پرہیز کیا تھا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گئے. سیم کنڈیشن ہے. دور حاضر میں بیعت سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھے، روح بیمار ہوتی ہے. روح کیا ہوتی ہے؟ روح بیمار ہوتی ہے. اب سوال یہ کہ جسم کے بیمار ہونے پر بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں. بیماریوں کے نام ہے صاحب نزلہ ہو گیا، صاحب بخار ہو گیا، صاحب جسم میں ہڑکن ہو رہی ہے، بدن درد ہو رہا ہے، سروائیکل ہو گیا، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اور پتہ نہیں کتنے اسٹیشن ہیں. بیماریاں ہیں، تھوک ریٹ میں بیماریاں ہیں، خرید لو. اور سب سے زیادہ آپ کو ہے، نوجوان طبقے کو بیماریاں ہیں. کئی بار میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے، وہ نہیں سوتے رات کو سمجھ میں آتا ہے، آپ نہیں سوتے یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن دور حاضر میں جب آپ باریک بینی سے مطالعہ کریں گے سماج کا، تو آج کی تاریخ میں بچے اور بوڑھے ان سے کئی گنا زیادہ پریشان ہیں آج کا جوان. اور اس کے مسائل وہ ہیں جن کا حل 1000 ممکنہ تلاشوں کے بعد میسر نہیں ہے. اور لوگ مجھے کئی ایک ساتھی ہیں جو بڑے اچھے اسکالرز کا لنک انہوں نے سینڈ کیا، حضرت ان کو سنیں، ان کی گفتگو سے سکون ملتا ہے. ارے میاں چھوڑو، ان کی گفتگو سے سکون. ہم کہتے ہیں آپ ایک مرتبہ ذرا اپنے اکابر کو تو پڑھیں، آپ اپنے اکابر کو پڑھیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ ہے مارکیٹ میں، جتنا کچھ مل رہا ہے، وہ ہمارے ایک بہت اچھے اسکالر ہیں منور زما صاحب، بہت چل رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی خدمات لے رہے ہیں، بڑے کام لے رہے ہیں. یہ خدا کا نظام ہے. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو بہت قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں. یہ نہ سوچا کرو کہ ہم کیا کریں گے، کوئی نہیں کرتا. کس کے باپ نے کیا آج تک؟ کرتا نہیں کوئی بھی.
نہیں کرتا کوئی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا الیاس صاحب نے کیا تھا؟ نہ، کروایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت تھانوی نے کیا تھا؟ نہ، کروایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت نانوتوی نے کیا تھا؟ نہ، کروایا گیا. خواجہ اجمیری نے کیا تھا؟ نہیں. خواجہ کلیری نے کیا تھا؟ نہیں. نظام الدین اولیاء نے کیا تھا؟ نہیں. بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا. کرنے سے نہیں، کروانے سے ہوتا ہے. اللہ کی محبت کی ایک نگاہ ہوتی ہے، وہ ڈالتے ہیں، نتیجے میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے سالکین میں سے کسی نے خط لکھا، عالم تھے وہ، انہوں نے لکھا حضرت دعا کر دیجئے کچھ کام کر جاؤں، کچھ کام کر جاؤں. حضرت نے جواب میں لکھا بابو کام کوئی کرتا نہیں ہے، کام تو اللہ لیتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ کچھ کام لے لیجئے، اللہ کچھ کام لے لیجئے. اب راستے وہی بنائیں گے، اسباب وہی پیدا کریں گے، آپ کی شخصیت میں نکھار وہی لائیں گے، زبان میں مٹھاس وہی پیدا کریں گے، گفتگو میں اثر وہی دیں گے، اور آپ کے لیے تمام تر سیاق و سباق کی راہیں ممکن وہی بنائیں گے، اس لیے کہ مالک الملک وہی ہے، انہی کا چلتا ہے سکہ جہاں میں. ایسے بہت لوگ ہیں عامی بندے. ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہاولپور یونیورسٹی کے غالباً لیکچرار گزرے ہیں وہ، اور ان کا بڑا حصہ عمر کا بہت، یعنی آپ یہ کہیں یہاں سے وہ پاکستان چلے گئے تھے اور پھر وہاں سے بھی غالباً وہ برٹین میں ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے. آپ حیرت کریں گے، بعض لوگوں نے پروفیسر حمید اللہ کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ بلڈنگ میں اوپر سے نیچے آئے اور ڈاکٹر صاحب نیچے سے اوپر جائیں، اور اس زینے کی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب کی توجہات کا اثر یہ تھا بعض لوگوں نے اتنی دیر میں بھی اسلام قبول کیا ہے. آپ مؤثر ہیں نہیں، آپ مؤثر بنیں گے نہیں، آپ کو بنایا جائے گا. آپ کو کیا ہوگا؟ بنایا. اور حدیث کی خدمات پر اللہ نے جو کام ان سے لیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. لیکن رونا یہ ہے کہ ہم نے مقام ولایت کو ایک خاص طبقے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہی لوگ ولی ہوں گے، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، حضرت جی فلاں فلاں، اور پھر اس سے نیچے آ جاؤ تو یہ جماعت کے لوگ، اس سے نیچے آ جاؤ تو یہ خانقاہ کے لوگ، داڑھی والے، ٹوپی والے، صف اول کے نمازی کے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ لوگ ولی بن جائیں گے جن کی زندگیاں 100% گناہوں میں لت پت ہے. وہ آج توبہ کر کے کل کی صبح اللہ کی محبت کا دامن تھام لے، مقام ولایت ان کو حاصل ہو جائے. اس لیے ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. دائیں بائیں آگے پیچھے. حضرت کیوں ہوتا ہے یہ کیوں کیا والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مارکیٹ میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جنونی ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں. تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب یہ آہ والے لوگ ہیں. اس لیے میرے بھائی اپنے لیے نسبت کا قیام ضروری سمجھیں. پھر جو لوگ صاحب نسبت ہیں، جن کو اللہ نے تعلق مع اللہ کے حصول کے لیے، نسبت مع اللہ کے قیام کے لیے نسبت اہل اللہ عطا کر دی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی قدر کریں، وہ اس کی قدر کریں. ورنہ بتاؤں آپ کو، بتاؤں وہ ہے نا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. پتہ چلا ایک طالب علم سب سے اچھا، سب سے بڑھیا، اور اسی کا کٹاپا حافظ جی سب سے زیادہ چڑھا ہے. اور بھائی ہم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہو یار، ہم ہی کو مارتے ہو زیادہ کیوں؟ اصل میں یہ پختگی ہو رہی ہے. ہمارے استاد گرامی قدر ہیں حفظ کے، اللہ انہیں سلامت رکھے،
وہ کوٹنے میں ماہر تھے، بہت کوٹتے تھے، اور یہ حفظ کے استاد عامتاً کوٹنے میں ماہر ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تمام حفظ کے اساتذہ کو سلامت رکھے، ان کی بڑی خدمت ہے، قرآن پڑھاتے ہیں لوگ، بڑی خدمت ہے۔ قرآن پڑھانے والوں کا مقام اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت والا ہردوئی کو پڑھیں۔ ہم امامت کرنے اور کروانے کو اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمہ اللہ سے جب کوئی کہتا حضرت نماز پڑھا دیجئے، فرمایا نہ اذان دوں گا۔ ابتدائی زمانوں میں کیا انہوں نے ایسا، نہ اذان دوں گا، اذان پڑھواؤ، اس لیے کہ معاشرے نے مؤذن کی حیثیت پورے طور پر ختم کر دی اور اس کو بے حیثیت کر دیا۔ اذان پڑھنے کو لوگ بڑی بات نہیں سمجھتے، مؤذن صاحب ہے، نماز پڑھوانے کو بڑی بات سمجھتے ہیں، پڑھانے کو بھی بڑی بات سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسی جو ہے ہمارے یہ مولویت کی دنیا میں اول دوم سوم چارم پنجم حدیث پڑھانے والے، صرف پڑھانے والے، نحو پڑھانے والے، منطق پڑھانے والے، منطق اللہ کی پناہ، یہ ہے جامع المعقولات منقولات، شیخ المنطق والفلسفہ، ان کا پیٹ اتنا بھاری ہے، ان کا وجود اتنا بھاری ہے، شیطان بھاگ جائے گا۔ قرآن پڑھانے والا جو کتاب اللہ پڑھا رہا ہے، جس کے لیے سب کچھ ہے، وہ جامع المنطق والفلسفہ بیٹھے اوپر اور یہ جامع القرآن بیٹھے ہیں نیچے۔ عجیب دنیا ہے باولوں کی، بے وقوفوں کی۔ یعنی جس قرآن مجید کے لیے رولز اور ریگولیشن اور جن فنون کو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو مرکز ہے، مرکزی شخصیت کو چھوڑ دیا اور دائیں بائیں کی شخصیت کو آپ لیے پھر رہے ہیں، اٹھائے پھر رہے ہیں۔ حضرت کے یہاں، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا عجیب معاملہ تھا، فرمایا کرتے تھے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک بندہ وہ جس کو نسبت کا حصول ہے پہلے سے، اب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے صاحب، اب دھنائی ڈبل ہوگی، اب پٹائی ڈبل ہوگی۔ ایک بندہ وہ جسے نسبت نہیں ملی، وہ مجلس میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، یہ تو حضرت 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 کرتا ہوا نہیں تھکتا، حضرت 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 میرا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے۔ مجلس میں جاتے ہو؟ نہیں، مجلس میں نہیں جاتے۔ ملاقات کرتے ہو؟ نہیں، ملاقات نہیں کرتے۔ کب دیکھا تھا؟ بس حضرت کو یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسی برکتیں یوٹیوب سے ملتی ہیں ویسی ملیں گی، ویسی ملیں گی۔ اچھا، یوٹیوب کی دنیا کو بھی ہم لوگوں نے اب ایسی مرکزی حیثیت دے دی ہے کہ بس سارے مشائخ کو یوٹیوب پہ دیکھ لو کافی ہے۔ حالانکہ مشائخ نے اس کا استعمال کسی اور بنیاد پر شروع کیا ہے، لیکن آج کل حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، بہت ساری مجالس ان کی آ رہی ہیں، تو وہ ان کے یہاں اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ لیکن سالکین، مریدین، پھر بڑی جگہ جانے کو لوگ بڑی ترجیح دیتے ہیں، اونچی جگہ جانے کو۔ چیزیں پوچھو کس سے بیعت ہو؟ میں حضرت جبریل سے بیعت ہوں۔ سبحان اللہ، جبریل کے خلیفہ گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں۔ کب ملاقات ہوئی تھی؟ بس وہ دیکھو جی، ان کو دیکھ تو سکتے ہی نہیں ہم۔ اچھا، ان کو کبھی اپنا حال بتایا اور وہ ہمارا حال کیوں سننے لگے؟ پھر انہیں اس کیفیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو فرشتے ہیں، انسان ہے ہی نہیں بھائی۔ تو انسانوں سے بیعت ہونا پڑے گا انسانی امراض کی اصلاح کے لیے۔ اونچی اونچی جگہ لوگ بیعت ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت سے کب ملے تھے؟ بس حضرت میں تو حضرت کو دیکھ لیتا ہوں اور دیکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے جتنا آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جب کسی سے بیعت ہونے کا ارادہ کرو تو ٹھوک بجا لو اچھے سے، اب بہترین بیان سن کے اور ذرا لچھے دار دعا سن کے اور مست چکنا چپڑا جو ہے ذکر میں شامل ہو کر کے، مرچ مسالہ لگا ہوا ذکر بھی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں آج کل، او لمبے چوڑے پگڑ، یہ سیدھے سادے بزرگ تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے، سیدھے سادے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں ابھی ایک جگہ گفتگو کرنے گیا اصلاح معاشرہ پہ، انہوں نے اصرار کیا اپنی مسجد والوں سے، اور جمیعت علماء کے پروگرام چل رہے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی منتظمہ سے اس کا اصرار کیا کہ اسے بلاؤ، آصف محمود کو۔ تو میں نے ان سے کہا، وہ نوجوان سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی کیوں بلایا؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اس لیے نا مکھن ملے گا، مرچ مسالہ ملے گا، تڑکا ملے گا، دلی کا ذائقہ ملے گا بھائی۔ تو انہوں نے بیچاروں نے دبے دبے انداز میں سر ہلایا۔ قسم رب کعبہ کی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بہت اچھے سے ذہن پر چھا جاتا ہے جب یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی، پہلے کنجریوں کے گیت سنتے تھے اور اب علماء کے بیانات سنتے ہو۔ زندگی پہلے بھی ویسی تھی، زندگی آج بھی ویسے ہے۔ بتائیں کیا فرق ہے میری آپ کی زندگی میں؟
اس لیے جن کو نسبت مل گئی، جو کسی شیخ سے بیعت ہیں، منسلک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی قدر کریں، اور قدر کے بنیادی پہلو شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی۔ بڑی تعداد ہے دوستوں کی ملاقات ہی کو نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے بھائی؟ وہ اصل میں حضرت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، پھر آپ پوچھو گے نا معمولات، یار معمولات پڑھنے ہی کے لیے تو بیعت ہوئے تھے بھائی مقصد تو یہی تھا نا۔ اب اگر مقصد پر بھی بات نہ کی جائے تو کائے پہ بات کی جائے؟ لولی پاپ دے دو حضرت کو لا کے، ہدیے کے نام پہ لولی پاپ دے دو حضرت کو تاکہ حضرت کا منہ بند رہے۔ زیادہ کرو دعوت کر دو، زیادہ کرو تو کسی اور حوالے سے ملاقات کر دو، مختلف پہلو ہیں۔ نہیں میرے دوست، یاد رکھیں جیسے جیسے آپ کی خصوصیات بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے آپ پر گرفت کے پہلو بڑھتے جائیں گے۔ آپ کو اگر کسی بزرگ سے اور کسی اللہ والے سے نسبت حاصل ہے تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر وہ لوگ جن کو نسبت حاصل نہیں، وہ نسبت پہ قیام کریں، جلد از جلد اپنے لیے کسی شیخ کا انتخاب کریں، اور یہ اس خام خیالی کا حصہ نہ بنے کہ جی حضرت وہ پہلے جیسے نہیں، پہلے جیسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مارکیٹ میں، معاشرے میں، زمین پر پہلے جیسا کچھ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہیں ان کی قدر کریں، اور جو لوگ بیعت ہو گئے وہ اپنے آپ کو مشائخ سے اس طور پر وابستہ رکھنا ضروری سمجھیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، کسی نے انہوں نے لکھا کتنی صحبت اختیار کرے اہل اللہ کی، کتنا بیٹھے؟ فرمایا اتنا بیٹھے کہ ان کے جیسا ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے مثال پیش کی ہے، حضور نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ پہنچے ہیں، صدیق اکبر حضور سے آگے گئے ہیں مدینے کی حالات کا جائزہ لینے، جب وہ آگے پہنچے ہیں تو مدینے والوں نے صدیق اکبر کو حضور سمجھ کر استقبال شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ظاہری حیثیت میں صدیق اور حضور کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، اتنا ڈھالا تھا صدیق اکبر نے اپنے ظاہر کو محمد مصطفیٰ کے ظاہر میں کہ وہ فرق نہیں کر پائے کہ صدیق کون ہے، محمد کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، خادم کون ہے، مخدوم کون ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو نسبت حاصل ہے وہ اس کی قدر کریں۔ آپ کس سے بیعت ہیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ کے دامن کو ایسا مضبوطی سے تھام لیں، اور یہ رسمی چیزیں چھوڑ دیں، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ اور رسمی ملاقاتوں کا جو ایک سلسلہ ہے، نہیں، اپنے مقصد کو لے کر ملاقات ہو۔ جب آپ ملاقات کریں اپنی کیفیات بغیر پوچھے بیان کریں۔ خواب سناتے ہیں، حضرت میں نے خواب دیکھا میں جنت الفردوس میں پہنچ گیا، تو یہاں کیوں آیا؟ بھائی جب خواب ہی میں جنت میں جانا تو یہاں کیوں آیا؟ جسے دیکھو وہ خواب، پاگل ہو جائیں گے خواب دیکھتے دیکھتے۔ میاں جاگتے میں کچھ کرنے کا سوچو، سوتے میں تو دنیا کچھ کرتی ہے۔ ہمارے مؤذن صاحب ہے نا، ہماری مسجد کے مؤذن صاحب، یہ کہتے ہیں میں نے جب بھی خواب دیکھا اپنے آپ کو آسمان میں پایا۔ کیا کرے گا آدمی؟ کہتے حضرت میں تو بس اڑتا ہی رہتا ہوں۔ وہ آدمی کے ذہن کی جو دنیا ہوتی ہے نا وہ پھر چھا جاتی ہے، اور ویسے ہی آدمی حالات دیکھتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی مشائخ سے ملاقات ہو اور اللہ کے نیک بندوں سے، جب کبھی اس شیخ سے، اس اللہ کے بندے سے جس سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ ملاقات کریں تو اپنی کیفیت کو واضح کریں، اپنی ایکٹیویٹیز کو اس پر واضح کریں۔ معمولات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اور بہت آسان ہے، بہت سارے ساتھیوں کو اس پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی حضرت وہ معمولات چھوٹ رہے ہیں، اب کیا کروں؟ بہت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت فرمایا کرتے تھے جب کوئی آ کے کہتا حضرت معمولات چھوٹ رہے ہیں، فرمایا بھیا پھر شروع کر دو، اس کے سوا کچھ حل ہے؟ یہی ہے بھائی، گرنا ہے سنبھلنا ہے، پھر سنبھلنا ہے، پھر گرنا ہے، انسان ہے ہم۔ حضرت مفتی زید صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے، حضرت تھانوی کی 150 کتابوں پہ کام کیا اس آدمی نے، تھانویت گھول کے پی گیا۔ یہاں مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لڑکی دیکھ کے کوئی ہلچل نہیں ہوتی، دو ہی باتیں ہیں، یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر وہ ہے، بات ختم، تیسری بات ہی نہیں ہو سکتی بھائی۔ اب یہ چیز آپ کو کشمکش میں ڈال رہی ہے کہ جی حضرت کیسے بچوں، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو گناہوں سے انسان بچتے ہیں۔ اب اگر آپ اس دائرے سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تو باتیں الگ ہے۔ حضرت کیا کروں، توبہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے۔ توبہ انسانوں کی ٹوٹتی ہے، توبہ انسانوں کی ٹوٹتی ہے، جو توبہ نہیں کرتے وہ فرشتے ہیں،
اور جو توبہ نہیں کرتے وہ شیطان ہے، اور توبہ کے حالات جن پر پیش نہیں آتے وہ فرشتے ہیں۔ طے کریں آپ کون سے؟ تو عافیت اسی میں انسان بن کے رہیں۔ عافیت کس میں ہے؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں نا، کوئی ایمانداری سے آپ خود طے کر کے بتائیں، چھوڑ دیجئے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں مذاکرے کے طور۔ یہ کوئی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں؟ کس سے ہوں گے؟ غالب نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں تضمین کی، فرمایا اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے رب کو مناؤں گا۔ بات ہی کوئی نہیں ہے نا، یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ صاحب وہ گناہ ہوتے ہیں جی، تو ہوں گے کس سے؟ جبریل کے سچا ہو گیا؟ فرشتوں سے رشتہ داری ہے؟ اور ایسے انسانوں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے جو گناہ نہ کرتے ہو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی زمانے میں مذاکرے عام لوگوں کے ایسے ہوتے تھے، اب تو خواص کے نہیں ہوتے۔ دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا اللہ کی محبت بھری نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ گنہگار پہ ہوتی ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں نیکوکار بندے پہ ہوتی ہے، ایک کہہ رہا نہیں لکھوا لے جو توبہ کر کے لوٹتا ہے اس پہ ہوتی ہے۔ ایک بڑے میاں چلے جا رہے تھے، اس نے کہا چچا ذرا سنیں گے، ہم دو دوست ہیں آپس میں، ذرا ہمارا یہ ڈسکس چل رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، یہ میرا دوست کہہ رہا ہے گنہگار پہ زیادہ ہوتی ہے، آپ کچھ فیصلہ کریں۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بیٹے میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ جو علمی جواب دوں، عقلی جواب دیتا ہوں، لوجک سمجھاتا ہوں، اپنے کام سے نکال کر ایک کام کی بات تمہیں بتاتا ہوں۔ میں کپڑا بنتا ہوں، میری مشین میں جو دھاگا ایک بار ٹوٹ جاتا ہے، میری نگاہ اس پر گڑی رہتی ہے وہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے عقل کہتی ہے اللہ کی نظر محبت گنہگار پہ زیادہ ہوتی ہے، میرا بندہ پھر گناہوں کی دلدل میں پھنس کے مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ نسبت کا تعلق رکھتے ہیں، کسی شیخ سے وابستہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے یعنی اپنے مشائخ سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائے۔ پھر میں نے عرض کیا صحبت اہل اللہ جو ہے نا، یہ نسبت مع اللہ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور وہ شاید میں چھوڑ گیا، آپ یاد دلائیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، چھوٹے اپنے بڑوں کے یہاں جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، حضرت ہماری اصلاح تو یہ ہو جائے گی، تیرے باپ کی بھی نہیں ہونے کی، کھیل سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہونے کی بھائی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی میوات کے دعوتی سفر سے لوٹ کے سیدھا رائے پور جاتا ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ رائے پور اتنا بڑا شیخ، آپ رائے پور کیوں جاتے ہو؟ فرمایا راہ خدا میں چل پھر کے جو دل پر غبار لگ جاتا ہے اس کے تصفیہ اور تصفیہ کے لیے میں رائے پور جاتا ہوں، وہاں جا کے اللہ کی ضربیں لگاتا ہوں، قلب کی دنیا میں جو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ کرتا ہوں۔ تو شیخ الیاس تو اس کو اپنے لیے ضروری سمجھے، اور آج کا شیخ الیاس اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ لمبے چوڑے یہی حال ہم علماء کی دنیا میں ہے، عامی مولویوں کا، اور یہی حال عوام کی دنیا میں ہے، عام دینداروں کا۔ آج کل وہ پگڑی باندھنے کا حیضہ چل پڑا ہے، میں تو اس حیضے ہی سے تعبیر کرتا ہوں۔ جو لوگ سنت کی نیت سے باندھتے ہیں اور اس پگڑی کا خیال اور لحاظ کرتے ہیں، اس کی نسبت پر قدر کرتے ہیں، ان کی بات ایک الگ ہے، ورنہ وہ ایک حیضہ چل پڑا ہے، بائک پہ جا رہے ہیں پگڑی باندھ رکھی، کیوں؟ تیرے باپ کا راج چل رہا ہے، پگڑی کی توہین کر رہا ہے۔ بائک پہ چلنے کے لیے شرعی ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے، بائک پر پگڑی بدل نہیں ہو سکتی ہیلمٹ کا۔ کہ جی وہ سکھ باندھتے ہیں تو سکھ ہو جا، ہو سکھ، چھوڑ اسلام، جا ان کے یہاں، یہ کوئی بات ہے؟ آپ اس مذہب کے پیروکار ہیں جس مذہب میں سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک آداب زندگی متعین کر دیے گئے، آپ یہ دلیل دیں گے؟ ایک ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی مسلمان تھا، اس نے باقاعدہ ایک مسلمان کو طنز کرتے ہوئے کہا نہیں غلط بات ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں لیکن غلط بات ہے، آپ پگڑی کا سہارا لے کے ہیلمٹ نہ چھوڑیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے اکابر مشائخ بزرگان دین اور ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے دین اپنی طبعی خواہشات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، رب کی مرضیات پر چلنے کا نام دین ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے عقل مند وہ نہیں ہے جو لمبی چوڑی گفتگو اور باتیں کرتا ہے اور جس کو دین کا بہت سا علم ہے، عقل مند وہ ہے جسے وقت پر کیا کرنا ہے یہ شعور پیدا ہو جائے۔
اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاف کہا کرتے تھے جب حضرت کے یہاں کوئی جاتا، فرمایا بھائی کیا بننے آئے ہو؟ ذاکر بننا ہے، حضرت جی بننا ہے، شیخ بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ ہوا کرتے، وہاں چلے جاؤ۔ انسان بننا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ اور اس پر اللہ 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 کیا پڑھتے جائیے اور سنتے جائیے۔ ہمارے مشائخ میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب جیسے لوگ، کہ ہم نے انسان دیکھے ہیں، ہم نے انسان دیکھے ہیں۔ بھائی اس دور میں آپ انسان بن جائیں بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ ایک پنواڑی کی دکان پہ پہنچے، پان لگوایا، انہوں نے پان لگا کے پیسے نہیں لیے، کہا جی دعا دے دو۔ اہل اللہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، سستے میں پیسے چھڑاتے ہیں لوگ، دعا دے دو۔ ایک دعوت کھلا دی، دعا کر دو، دعوت کھلائیے دعا کے لیے، حیرت ہے بھائی۔ حضرت تھانوی کو ریاست بنگال کے ایک نواب نے 1 لاکھ روپے بھیجے ہدیے میں، اور لکھا نیچے دعا کی درخواست سے دعا فرمائیے گا، ہدیہ دے کے۔ ایسے لوگ ہدیہ دیتے ہیں نا، وہ نوٹ بھی بیچارہ پناہ مانگتا ہے جب ہدیہ دیتے ہیں لوگ، ایسے جیسے رشوت دی جاتی ہے اس انداز پہ۔ بھائی یہ کوئی انداز تھوڑی ہے ہدیہ دینے کا، ہدیہ کھل کے دیا جائے، حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ، پھر وہ مجلس میں نہ دیا جائے ایسے جیسے عورتیں نوٹ کا پاکستان بنا دیتی ہیں نا، بچو پکڑو جی ہدیہ۔ عجیب حال ہے، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس انداز پہ رشوتیں دی جاتی ہیں۔ اس نے لکھا نواب نے بنگال کے، ہمارے لیے دعا کرنا۔ اے ہے کہاں لکھ دیا، کہاں لکھ دیا ظالم۔ حضرت نے جواب میں لکھا 1 لاکھ روپے کا ہدیہ واپس کرتے ہوئے، ہماری دعائیں بکتی نہیں ہیں، اصول کے خلاف ہے آپ کسی کو کوئی ہدیہ دیں اور پھر اس سے دعا کی درخواست کریں، اس لیے کہ اب وہ مجبور ہے۔ حضرت تھانوی بیان کے بعد چندے کو ناجائز سمجھتے تھے، سمجھتے نہیں کہتے تھے۔ فرمایا چندہ جو دے رہا ہے بیان کے پریشر میں دے رہا ہے، بیان سے ہٹاؤ سے پھر چندہ لو۔ تو اس نے وہ بھی کوئی پورا ہی تھا، ناری واری کھا رکھی ہوگی ٹھیک ٹھاک۔ اس نے لکھا حضرت کوئی نہیں ملنے کا آپ کو جو اتنا موٹا ہدیہ دے۔ کہاں کہہ رہا یہ نہیں دیکھ رہا، حضرت نے لکھا تجھے بھی کوئی نہیں ملے گا جو اتنا موٹا ہدیہ واپس کرے۔ 1 لاکھ روپے 42 سے پہلے کی بات ہے بھائی۔ ہائے کہا تھا حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، نہ لالچ دے سکی تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے توکل میں تھیں استغنا کی تلواریں۔ مجال ہے کوئی پر مار جائے۔ تو صحبت اہل اللہ جو ہے، نسبت اہل اللہ جو ہے، یہ نسبت مع اللہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مثنوی شریف پڑھا رہے تھے، کسی نے پوچھا جی یہ مولانا رومی شمس الدین تبریزی پر کیوں فدا ہو گئے وہ اپنے شیخ پہ؟ حضرت حاجی صاحب نے کمال کی بات کہہ دی بھائی، مسئلہ حل کر دیا، پورے تصوف کا خلاصہ بیان کر گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بات یہ ہے مولانا رومی کا شمس الدین تبریز پر فدا ہونا وہ اس لیے عاشق ہوئے 100 برس تہجد اور ذکر و فکر سے جس مقام پر مولانا رومی پہنچتے، چند دنوں کی صحبت سے اس مقام پر پہنچ گئے۔ یہ ہے وہ ایک شعر ہے نا، صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت حاجی صاحب سے پوچھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم فاضل کبیر محقق محدث، آپ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے؟ فرمایا ہاں بھائی، کچھ مٹھائیاں تھیں جن کے نام ہم نے پڑھے تھے، توکل تھا، استغنا تھا، اور جو ہے تسلیم تھی، تسلیم، رضا، یہ سب مٹھائیوں کے نام تھے، ان کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے تو پتہ چلا تسلیم کا کیا ذائقہ ہے، رضا بالقضا کا کیا ذائقہ ہے، توکل کا کیا ذائقہ ہے، استغنا کا کیا ذائقہ ہے، ان سب کے نام تو پڑھے تھے، ذائقے کا معلوم نہیں تھا۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا آپ حاجی صاحب سے کیوں بیعت ہوئے؟ فرمایا حاجی صاحب سے اس لیے بیعت ہوا، کچھ لوگ تو محنت کراتے ہیں، حاجی صاحب لے کے چھوڑ آتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، یوں کہہ لیں اپنے الفاظ میں، حاجی صاحب بٹھا دیتے ہیں گویا مقامات طے کرانے میں۔ اور پھر یوں ہی تو نہیں نا، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جیسے لوگ اپنی نسبت کے لیے، اور بتا دوں آپ کو
وہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول، چھوٹے اپنے بڑوں کے یہاں جایا کرتے ہیں، یہ سنت ہے، اور اللہ کی زمین پر نظام عمومیت کے ساتھ مطابق سنت چلتا ہے، مطابق سنت چلتا ہے۔ قدرت کا اظہار تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کسی پہ اللہ نے قدرت کا اظہار فرمایا، ایک دم بنا دیا حضرت جی، وقت کا شیخ ہو گیا جی، ایک دم ہو گیا، وہ قدرت کا اظہار ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن سنت کا اظہار روز ہوتا ہے۔ سو خدا کی سنت کا مظہر بنیے، اور اپنے لیے کسی شیخ، مربی، مرشد کا یعنی انتخاب کیجئے، اور اس میں دیر نہ کیجئے اور جلدی نہ کیجئے، کسی کے بیان سے، دعا سے، ذکر سے، پگڑی سے، قبے سے، جبے سے، مریدین کے لاؤ لشکر سے اور حشم و خدم سے اور حضرت کے اٹھنے اور بیٹھنے سے اور چلنے سے اور بڑے پیر صاحب کے خلیفہ ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ایسی جگہ بیت ہو جاؤ جہاں تم جاؤ، جا کے تمہاری بات سن لی جائے اور تو اپنا حال بیان کر دو، ایسی جگہ بیت ہو۔ میں تو بس حضرت جبریل سے بیت ہوں گا جی، تو جو حضرت جبریل سے بیت ہوگا بھائی اس کے حوال تو ایسی ہوں گے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بھائی یوں ہی آدمی بڑا نہیں بنتا، بڑا بننے کے لیے بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے بنیادی بات عرض کی ہے، جن کو نسبت حاصل ہے وہ اس کی قدر کریں، اور نسبت کی قدر یہ ہے، نعمت کی قدر یہ ہے، کسی بھی نعمت کی قدر، نسبت ایک نعمت ہے، نعمت کی قدر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نسبت کی عملی قدر و منزلت یہ ہے آدمی اس کا استعمال اچھا کرے، آدمی اس کا استعمال اچھا کرے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، نسبت والوں کو 2 گنا ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ کتنا ملتا ہے؟ 2 گنا۔ کیسے ملتا ہے؟ یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، غلے کی تقسیم کا اعلان ہے، خیرات بٹ رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو کسی زمانے میں چھوٹا تھا اب ذرا بڑا ہو گیا، وہ آیا اور اس نے آ کر کے امداد طلب کی، بحیثیت فقیر مانگا تو اسے دیا گیا بیت المال سے، پھر اس نے حضرت کے کان میں کچھ کہا تو مزید عطا کیا گیا، مزید عطا کیا گیا۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر یوسف سے پوچھا، اس کو زیادہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تو جانتے ہیں نا، کام بنتا ہے ایسی چیزوں سے ہمارا اور آپ کا، اس کو زیادہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ ارشاد فرمایا، پیارے اللہ، یہ وہ بچہ ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی، اب اس نے اس کا اظہار کیا کہ حضرت مجھے آپ سے نسبت ہے، میں نے آپ کی گواہی دی تھی، طبیعت خوش ہوئی تو میں نے اس کو 2 گنا عطا کر دیا۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ آدمی کو جب نسبت ہوتی ہے نا کسی سے تو 2 گنا ملتا ہے، ایک حصے کا ملتا ہے، دوسرا نسبت کا ملتا ہے، ایک قسمت کا ملتا ہے، دوسرا نسبت کا ملتا ہے، ایک وہ جو ہے اور دوسرا وہ جو حضرت کی وجہ سے ہے، جو حضرت کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑے شیخ، ان کا ایک مرید، اس کا تعلق کسی خاتون سے ہو گیا، ملاقات طے ہو گئی اور خانقاہ میں رہتا تھا، آدھی رات ملنا طے ہوا، اور آدھی رات جو ملنا طے ہوا تو پھر نتیجہ یہ کہ وہ ملنے گیا، نسبت تھی، خانقاہ میں رہتا تھا، حضرت کا خادم تھا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، وہ ایسے اچھالا کہ وہ خادم راہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک بجلی کڑکی، تیزی سے بھاگا الٹے پاؤں اور خانقاہ میں آ کے واپس لیٹ گیا۔ شیخ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، اور وہ کیفیت، وہ برے خیالات اور وہ زنا کی گندگی میں لت پت ہونا اور وہ اس طرف غیر محرم سے وابستگی کا جو ایک تعلق تھا، وہ سب کافور ہوتا رہا، اور سبب رہا نسبت کا حصول۔ سبب کیا رہا؟ نسبت کا حصول۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر آپ کو نسبت حاصل ہے تو پھر اس سے بہتر کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آگے بڑھو، اس نسبت کی قدر کرو۔ اور یہ نسبت آپ کو ملی ہے تو یہ اس لیے نہیں ملی کہ یوں ہی مل گئی،
پروردگار نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کہا تھا ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھات اپنے ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. خود بتاتے ہیں, اللہ راستہ بناتے ہیں. کسی مجلس میں بھیج دیا, کسی شیخ سے ملاقات کرا دی, کسی دیوانے کی صحبت میں بٹھا, یہ سب آپ کر نہیں رہے ہیں, یہ سب کیا ہے, ہو رہا ہے, کرایا جا رہا ہے, راستے بن رہے ہیں, آپ بنا نہیں رہے ہیں. اس لیے جو لوگ نسبت کا حصول رکھتے ہیں وہ قدر کریں, وہ کیا کریں, قدر کریں. اور دیکھیں ہمت کرنے سے گناہ بھی چھوٹتے ہیں اور آدمی کی نیکی کی راہ کا تعین بھی ہو جاتا ہے. جگر مراد آبادی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے, حکیم الامت سے 4 باتوں کی دعا کرائی. نمبر 1 میں حج کراؤں, نمبر 2 میں داڑھی رکھ لوں, نمبر 3 شراب چھوڑ دوں, نمبر 4 ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے, حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ والوں کی دعائیں کیا شان رکھتی ہیں. شراب چھوڑ دی تو ان کے یو پی کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے, آپ اگر شراب نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. شراب پینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ پی چکے ہیں کہ اب چھوڑنا ممکن نہیں. جگر صاحب نے کہا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹر نے کہا 8-10 سال گاڑی اور چل سکتی ہے. فرمایا اگر پیتا رہوں گا 8-10 سال کے بعد بھی مروں گا نا, مروں گا نا, مرنے سے تو بات نہیں بنے گی, خدا کے غضب اور قہر کے سائے میں مروں گا. اس سے بہتر ہے توبہ کی برکت سے خدا کی رحمت کے سائے میں مر جاؤں. شراب چھوڑ دی. شراب چھوڑنے سے اگر جگر کو موت آتی ہے, جگر مراد آبادی کہتے ہیں, تو میرے دل و جگر اس اللہ پر قربان اور فدا ہے, میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ابھی مرنا پسند کرتا ہوں. اس پر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. جگر صاحب کہتے تھے مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس پر اللہ ناراض ہو. اس پر حضرت حکیم صاحب کا شعر کہتے تھے میں ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتا ہوں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہو اور ایسی لذتیں ہم حاصل کریں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے میرے بھائی, اور پھر جگر صاحب نے داڑھی رکھ لی, جگر صاحب نے شراب چھوڑی, داڑھی رکھ لی. اللہ نے حج کی بھی توفیق دی. ہندوستان کے لوگ ممبئی سے حج کرنے جاتے تھے. جب جگر صاحب نے داڑھی رکھی تو جگر صاحب نے شعر کہا, وہ شاعر تھے, انہوں نے شعر کہا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اپنے لیے شعر کہا. صحبت اہل اللہ کے فوائد انتہائی ہیں, انتہائی ہیں. نسبت مع اللہ کا قیام, صحبت اہل اللہ اس کا بنیادی ذریعہ ہے. اس لیے جن کو نسبت حاصل نہیں وہ کیا کریں گے, نسبت قائم کریں گے. جلدی نہیں کریں گے, دیر بھی نہیں کریں گے. جلدی نہ کرنے میں لوگ اتنی فرصت سے ڈھونڈتے ہیں وہ پھر ملتا ہی نہیں. جلدی نہیں کریں گے لیکن دیر بھی نہیں کریں گے, اور جلد از جلد کسی کو اپنا شیخ مرشد مربی بنا لیں گے. دوسرے نمبر پر جن کو نسبت حاصل ہے وہ نسبت کی قدر کریں گے, اور نسبت ایک نعمت ہے, اور نعمت کی قدر اس کا صحیح استعمال ہے, اور صحیح استعمال معمولات کی پابندی ہے, معمولات کی پابندی ہے. 4 تسبیح, اس میں بھی حضرت پوچھتے ہیں مرید محترم کچھ کم کر دو, بہت بھاری ہو رہا ہے. 4 تسبیح, کتنی تسبیح, 4 تسبیح. مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یار میں کیا کیا سناؤں آپ کو, لمبی ہو رہی ہے بات, بس یہ سن لو. مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے رمضان میں پوچھا رمضان میں حضرت معمولات کیا ہیں, کہنے لگے اب کیا معمولات. یہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے نانا ہوتے تھے مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بھیا اب کیا معمولات, کہا حضرت اور کیا معمولات تو جوانی میں ہوا کرتے تھے. کہا حضرت اب تو بتا دیں اب کیا ہے. یہ حضرت داعی محترم 3 دن چلا 4 ماہ 3 تسبیح نہیں پڑھی جاتی. 3 میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں, لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب اجتماعی زندگی جتنی مضبوط ہوگی اتنا آدمی مضبوط ہوگا. ہم کہتے ہیں نظریہ غلط ہے. آپ انفرادی قوت میں جتنے پختہ ہوں گے اتنی آپ اجتماعیت کو طاقت بخشیں گے. آپ کے اپنے اندر تو کچھ نہیں ہے اور بنے پھرتے ہیں حضرت جی, کچھ نہیں ہونے والا. جن مشائخ کو آپ سامنے رکھ کے باتیں کرتے ہیں ان کے معمولات,
ان کے معمولات وہ مچھلی کی طرح ماہیے بے آب کی مانند تڑپتے ہیں، ساری ساری رات روتے ہیں، تب صبح ان کی گفتگو میں اللہ وہ تاثیر اور وہ برکت عطا کرتے ہیں کہ لوگ مچلتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتا بھائی۔ تو مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب کہاں معمولات، بھائی معمولات کا ایک زمانہ تھا۔ کہا حضرت اب پھر کچھ تو بتا دیں۔ فرمایا سنیں، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ یقینی ہوگا۔ فرمایا روزانہ 1.5 گھنٹہ اللہ 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 ذکر کرتا ہوں۔ کتنا گھنٹہ؟ 1.5 گھنٹہ۔ یہاں مہینے کی مجلس میں ذرا سی دیر ہو تو مریدین ساتھ چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں، پیر دوبارہ سے ہلچل پیدا کرتا ہے تو ذکر میں جان پڑتی ہے۔ نہیں ایسا؟ ایسا ہے۔ روزے کی حالت اور ذکر کتنا؟ 1.5 گھنٹہ۔ فرمایا بخاری شریف کا سبق پڑھاتا ہوں تو اس کے لیے مطالعہ بھی ہوتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی مرکز میں آئے ہوئے لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر کے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا، بس روزانہ 40 سپارے تلاوت کر لیتا ہوں۔ حضرت گنگوئی سے پوچھا کسی نے اس زمانے میں جب آنکھیں چلی گئیں، دکھتا نہیں تھا، کہا حضرت معمولات کیا ہیں؟ کہا پیارے اب کیا معمولات؟ کہا حضرت کچھ تو ہوں گے۔ فرمایا بس اب گرتے پڑتے روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہہ لیتا ہوں۔ یہ 4 تسبیحیں، کتنی ہیں؟ 4 تسبیح۔ ان کا کھٹکا لگا ہے، کہیں جاؤں گا تو جا کے یہ نہ پوچھ لیں تسبیح پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ اچھا تسبیح نہ پڑھنے کا عذر کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بس وہی عشاء کے بعد حضرت کیا کریں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ نہاری آ جاتی ہے، پھر وہ دوست آ جاتے ہیں، پھر وہ تسبیح چلی جاتی ہے۔ ارے میرے بھائی کچھ تو ہوش کرو، اللہ کے بندو ہوش کرو، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنی اس نسبت کی قدر کرو جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو نسبت کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔